یہ جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں ایک وادی سے، ایک بستی سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے چرواہا، بکریاں چلا رہا ہے، اور بار بار ایک جملہ کہتا ہے، اے موسیٰ کے خدا، اگر تو اس بستی میں ہوتا تجھے پھل توڑ توڑ کے کھلاتا۔ پہنچ گئے، میں اپنی بکریوں کا دودھ تجھے پلاتا اور بہترین کپڑے تیرے لیے سیتا، تجھے کپڑے پہناتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری طرف نسبت دیکھے، اور پورے کا پورا کفر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو پتہ نا ہیبت مشہور ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور، انہوں نے اس چرواہے کو ڈانٹا، کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ اللہ جسم نہیں ہے کہ تو کپڑے پہنائے، اللہ نیاز مند نہیں ہے تو کہ تو کھانا کھلائے۔ کہا آپ کون؟ کہا میں موسیٰ۔ کہا وہی موسیٰ جو نبی ہیں جنہوں نے توحید سمجھائی ہے؟ کہا ہاں وہی جس کی تو خدا کی طرف نسبت دے رہا۔ کہا خبردار آئندہ اللہ سے ایسے بات مت کرنا۔ کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں نے کفر کیا؟ کہا ہاں جا کے توبہ کر، آئندہ خبردار اللہ سے ایسے بات مت کرنا۔ وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، وہ پاک ہے، منزہ ہے، اس کا جسم نہیں، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے کہا موسیٰ جب تک کہ میرے ولی کو جس کو ناراض کر کے آئے ہو راضی نہ کر لو میں بات نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جناب موسیٰ کے آنسو بہنے لگے، پروردگارا کون سے تیرے ولی کو میں نے ناراض کیا؟ کہ وہ جو جنگل میں چرواہا تھا، کہ پروردگارا اسے تو توحید نہیں پتا تھی، ولی کیسا؟ کہ وہ جو اپنی نادانی میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، وہی تو توحید ہے۔ توحید یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح جپتے رہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ امت کے ملاؤں کو سمجھا دو، سب کو مشرک نہ بنائیں، خدارا لوگوں کو موحد رہنے دیں۔ جو آدمی جس طرح سے بات کرتا ہے، خدا کی قسم ابھی میں نے یہ پچھلے ایک سال سے ایک نیا انداز اپنایا کہ میں بچوں سے، نوجوانوں سے یہاں تک کہتا ہوں اللہ سے لڑا بھی کرو۔ آپ تو ناراض ہو گئے۔ میں نے ایک نیا شروع کیا، برطانیہ یورپ میں لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا میرے سے گناہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں اللہ سے لڑ لیا۔ میں نے شکوہ کیا، میں نے کہا پروردگارا مجھے کیوں بیمار کیا؟ میں نے کہا نہیں اچھی بات ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، بات تو مجھے سے کر رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے، جب آپ ان سے انہی کا شکوہ کرتے ہیں، مولا میں نے اتنا مانگا آپ نے نہیں سنا، وہ ناراض نہیں ہوتے۔ کریم خدا کے ماننے والے اہل بیت بھی کریم ہیں۔ میں آج کہہ رہا ہوں، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، لڑیں، بے شک خدا سے لڑیں۔ مولا عباس کی بارگاہ میں آئیں، گر گرائیں، کہا مولا اتنی مرتبہ مانگا کیوں نہیں سن رہے؟ عزیزان گرامی یہ ناراض نہیں ہوتے، غلط مشہور کر دیا ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی تو کریم ابن کریم ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی یہ خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہیں، آپ جیسے بھی ہوں ان کے پاس جائیں، ان سے جس طرح سے مانگیں۔ عزیزان گرامی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو توحید ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ محتاط اور ڈرے رہو، یہ ڈر خوف اپنوں سے نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے۔ یہ جو اللہ سے ڈر اور خوف ہے یہ اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، عظمت کی وجہ سے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ اپنائیت نہیں ہے، میں جملے نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اپنائیت ہے لیکن اس کی عظمت کا احساس ہے۔ عزیزان گرامی اس سے بے شک شکوہ کریں، وہ اس شکوے سے برا نہیں مناتا، اسے دعا مانگے، دعا قبول نہیں ہوئی پھر لڑیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔